اتحادی حکومت کا آج آخری روز 2018 کی منتخب اسمبلی کا الوداعی اجلاس آج طلب۔ وزیر اعظم شہباز شریف قومی اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے صدر کو آج ایڈوائس بھیجیں گے۔ مقررہ مدت سے 3 دن قبل 15ویں قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس بھی ہوگا۔ اسمبلیوں کی تحلیل اور دیگر امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ آئندہ کی سیاسی اور معاشی صورتحال کا بھی جائزہ ہوگا۔ نگران وزیر اعظم کے لیے کرا کس کا نکلے گا، نام سامنے آ گئے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے گورنر سندھ کامران ٹیسوری، نیشنل پارٹی کی جانب سے بلوچستان سے جسٹس ریٹائرڈ شکیل بلوچ کا نام تجویز کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حفیظ شیخ، شاہد خاقان عباسی، جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کا نام بھی زیر غور۔ ڈاکٹر عشرت العباد، فواد حسن فواد، رؤف شیخ، ذوالفقار مکسی کے ناموں پر بھی نگران وزیر اعظم کے لیے غور کیا جا رہا ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کا کہنا ہے کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے ساتھیوں کے مشورے سے 3 نام فائنل کر لیے۔ راجہ ریاض نے کہا کہ ابھی تک وزیر اعظم شہباز شریف سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی ہے، ساتھیوں کے مشورے سے 3 نام فائنل کر لیے۔ نگراں وزیر اعظم کی تقرری پر آج وزیر اعظم سے مشاورت ہوگی، جس میں اپنے نام پیش کریں گے۔ عمران خان الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ الیکشن کمیشن نے سابق وزیر اعظم کی 5 سال نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی کی نشست این اے 45 سے ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق عمران خان 5 سال کے لیے عوامی عہدے کے اہل نہیں ہوں گے۔ نااہلی کے بعد عمران خان تحریک انصاف کے سربراہی بھی نہیں کر سکیں گے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو توشہ خانہ کیس میں 3 سال سزا اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوا۔ عمران خان آئین کے آرٹیکل 63(1)(h) اور الیکشن ایکٹ کی سیکشن 232 کے تحت 5 سال کے لیے نااہل قرار پائے۔ الیکشن کمیشن کی نوٹیفیکیشن پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کو مسترد کرتے ہیں، فیصلہ عدالت عظمیٰ کے روبرو چیلنج کریں گے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے پارٹی چیئرمین کا منصب تاحیات عمران خان کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چیئرمین عمران خان کی منظوری سے مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلوں اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترامیم کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ عمران خان کی اٹک سے اڈیالہ جیل منتقلی کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کے نمائندگان سے جمعے تک جواب طلب کرتے ہوئے پیٹیشن پر سماعت 11 اگست تک ملتوی کر دی۔ اڈیالہ جیل منتقلی اور جیل میں سہولیات کی فراہمی کی درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس عامر فاروق کا کہنا تھا کہ ایک چیز کا خیال رکھیں، قانون کی خلاف ورزی نہ ہو، جو قانون میں ہے وہ آپ کو ضرور دیں گے۔ پی ٹی آئی کے وکیل شیر افضل مروت نے سماعت کے دوران بتایا کہ فیس بک پوسٹوں کے معاملے پر پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کے رکن نعیم حیدر کو ایف آئی اے میں تحقیقات کے لیے طلب کیا گیا تھا اور آج عمران خان کی لیگل ٹیم کے سربراہ خواجہ حارث کو بلایا گیا ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ میرے علم میں آیا ہے تحقیقات کا مطلب کسی کو ہراساں کرنا نہیں ہوتا، میں ایڈمنسٹریٹو سائٹ پر اس کو دیکھوں گا۔ توشہ خانہ کیس میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو سزا سنانے والے جج ہمایوں دلاور کے خلاف پی ٹی آئی کارکنوں کا لندن میں احتجاج۔ جج ہمایوں دلاور یونیورسٹی آف ہل میں جوڈیشل ٹریننگ کے لیے لندن میں موجود ہیں۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیوز میں پی ٹی آئی حامی ہل یونیورسٹی کے باہر احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمایوں دلاور کو واپس بھیجا جائے۔ انہوں نے عمران خان کے خلاف غلط فیصلہ سنایا، جبکہ جج ہمایوں دلاور کی یونیورسٹی کورس سے معطلی کی خبروں پر یونیورسٹی کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ یونیورسٹی ذرائع نے ان خبروں کو بے بنیاد اور غلط قرار دیتے ہوئے بتایا کہ ہمایوں دلاور شیڈول کے مطابق کورس میں حصہ لے رہے ہیں اور کورس کے اختتام تک اس میں شریک رہیں گے۔ پاکستان میں اسمبلی کی تحلیل اور عام انتخابات پر امریکہ نے بیان جاری کر دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان میں انتخابات اور اسمبلی کی تحلیل کے سوال پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی سیاست کا فیصلہ پاکستانی عوام کو اپنے آئین اور قوانین کے مطابق کرنا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ دیگر ممالک کی طرح پاکستانی حکام پر زور دیتے ہیں کہ آئین اور قوانین کے مطابق عمل کریں۔ پاکستان کے ساتھ بہت سے معاملات پر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے عمران خان کے خلاف کارروائی میں قانونی تقاضے پورے کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ انتونیو گوتریس نے پاکستانی حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ سابق وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی میں قانون کی حکمرانی کا احترام کرتے ہوئے انصاف کے تقاضے پورے کریں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے نائب ترجمان فرحان حق نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس پرامن احتجاج کے حق کا احترام کرنے پر زور دیتے ہیں، تمام فریقوں سے تشدد سے اجتناب کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ برطانوی شہزادہ ہیری ایک اور شاہی لقب سے محروم ہو گئے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق شاہی خاندان کی ویب سائٹ سے بھی شہزادہ ہیری کی پروفائل سے ہز رائل ہائنس کا لقب ہٹا دیا گیا اور ایسا ہیری اور ان کی اہلیہ میگن مارکل کی جانب سے شاہی خاندان کے درمیان ہونے والے معاہدے کے تحت طے پایا، جس میں دونوں ورکنگ رائلز کے طور پر اپنے عہدوں سے دستبردار ہو گئے تھے۔
پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں گزشتہ روز کی مندی کے بعد آج کاروبار کا مثبت رجحان۔ کاروبار کے آغاز پر ہی پی ایس ایکس 100 انڈیکس 48,000 پوائنٹس عبور کر گیا، 600 سے زائد پوائنٹس اضافے سے 48,000 پر پہنچ گیا۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر 19 پیسے مہنگا ہو کر 288 روپے سے تجاوز کر گیا۔ ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کا آج روایتی حریف بھارت سے مقابلہ ہوگا۔ میچ سے قبل قومی ہاکی ٹیم کے نائب کپتان رانا وحید نے قوم سے دعاؤں کی اپیل کر دی۔ نائب کپتان پاکستانی ہاکی ٹیم کا کہنا تھا کہ بھارت کے خلاف اہم میچ ہے، قوم کی دعاؤں سے بھارت کے خلاف میچ جیتیں گے اور جیت کر ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گے۔ چیمپئنز ٹرافی میں آج بھارت کے شہر چنئی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ کھیلا جائے گا۔ پاکستان نے اب تک 4 میں سے صرف ایک میچ جیتا، جس میں پاکستان نے چین کو شکست دی، جبکہ جاپان اور جنوبی کوریا کا مقابلہ برابر رہا۔